الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کے خوبصورت عنوان میں آپ کے بچپن کے کرامات جس کو ارہاس کہتے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 6 برس کی آپ کی عمر ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کر رہے ہیں۔ 2 سال تک آپ نے ان کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، اور ان سے جو ارہاس کا ظہور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں آ چکا ہے۔ 8 برس کی آپ کی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق 82 برس کا سن آپ کا تھا، اور ایک روایت کے مطابق 120 برس کی آپ کی عمر تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مایوس اور غمگین ہو گئے۔ ماں جو پیار اور لاڈ کرتی تھی وہ بھی چلی گئی، دادا جو باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو ابو طالب کو کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ ابو طالب آپ کے اوپر ہمیشہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اپنی اولادوں کے اندر ان کو چھوڑ دیا، ان کو کھلاؤ پھراؤ، اپنے ساتھ رکھو، کبھی غمگین ہونے مت دو۔ خود ابو طالب کہیں بھی سفر میں جاتے، مال تجارت کی حیثیت سے یا اور کوئی ضرورت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے تھے۔ اب ابو طالب کے پاس آپ کا جو زمانہ گزرا ہے، اس میں کیا کیا باتیں آپ سے ظاہر ہو گئیں جن کو ارہاس کہا جاتا ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ ان میں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، جب تک ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بلاتے،
تو آپ کے پہلے جتنے بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے، کھاتے رہتے یا کھا چکے ہوتے، تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جب ابو طالب ان کو اصرار کر کے بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر تشریف لاتے، تھوڑا ہی کھانا کھا چکے ہیں، اور ساتھی بھائی ان کا کنبا تھوڑے ہی وقت میں کہتے ہمارا تو پیٹ بھر گیا، کھانے کا مزہ بھی آ گیا۔ یہ مزہ، یہ تھوڑے کھانے میں پیٹ کا بھرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ تو بچپنے کا حال ہے، انشاءاللہ آپ کے معجزات میں وہ کھانے کا تذکرہ خوبصورت انداز میں ضرور کر دیا جائے گا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے کے سارے غزوے کے اندر صحابہ کو آپ نے بلایا، گھبرا کے بیوی سے کہا میں نے تو آقا کو اور ایک خادم کو بلایا، آقا نے تو سارے جماعت کو بلایا۔ تو بیوی نے خوبصورت جواب دیا، بلانے والا جانے یا کھلانے والا جانے، ہم تو صرف خادم ہیں، کھلاتا خدا ہے، بلانے والے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تشریف لا کر کھانے پر اپنی شال ڈال دی، کھانا نکالتے رہے۔ ہزاروں کے مجمع نے، یعنی کم و بیش 400، 800، 1300 صحابہ نے ان دو آدمیوں کا کھانا پیٹ بھر کے ساروں نے کھایا۔ بہرحال اس وقت اس کو بڑے اچھے انداز میں بول دیا جائے گا۔ تو آج یہاں ابو طالب کے یہاں آپ کی ارحاس کی خیرات بٹ رہی ہے کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں کھانے پر تو تھوڑے ہی کھانے، چند لقموں میں سارے لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور پھر آپ نہیں آتے، برتن بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ ایک اور آپ کی کرامت اور ارحاس ظاہر ہو گئی، وہ یہ ایک پیالہ دودھ ہے، ایک پیالہ وہ آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، پی لیا، چند گھونٹ پی لیا، اب ابو طالب کی اولاد، ان کے خاندان کے جو برادران جتنے موجود تھے، آپ نے فرمایا چچا سب کو پلائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک پیا، اور ایسا پیا کہ 2-4 گھونٹ نہیں، سیر ہو کر کے پیے۔ جب پوری جماعت نے پی لیا تب جا کر کے ساروں کو اطمینان ہو گیا۔ ایک پیالہ دودھ کا جو ایک ہی آدمی کو سیر کر دے، ساری جماعت نے سیر ہو کر پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب آخری ایک ارحاس کو بول کر کے اپنی بات کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے بچپنے کے حالات ہیں، یہ تو آپ کا 8واں سال لگ چکا ہے، 9 سال کے قریب تر ہیں۔ ایسی کرامتیں، ایسی خصلتیں، ایسی رحمتیں، ایسی عادتیں، ارے ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ارہاسات سے لے کر معجزات تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور پورے کے پورے معجزات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں، لیکن ان کی برکتیں ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لے کیسے؟ صرف سننے سے حق ادا نہیں ہوگا، سن کر کے جب تک ان پیاری اداؤں کو نہیں اپنائیں گے، اپنے برکات کو اپنے اندر داخل نہیں کریں گے، اس سنت عظمہ کو گلے سے نہیں لگائیں گے، تب تک ان کی برکات سے ہم مستفیض نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارہاس کا بیان ابو طالب کر رہے ہیں، چچا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو میں نے بارہا دیکھا، رات کو سو کر جب اٹھتی ہے میری اولاد، میرے بھائی منہ گندا ہوتا ہے، منہ اترا ہوا ہوتا ہے، بستر سے اٹھنے کے بعد چہرہ دیکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اللہ کی قسم میرا بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سو کر بستر سے اٹھے ہیں، میری آنکھیں تک رہی ہیں، کبھی تیل لگے ہوئے بالوں کو دیکھ رہی ہیں، کالے بالوں کو دیکھ رہی ہیں، جن کے زلفوں سے بھیک مانگ کر کے رات بھی کالی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آنکھیں پیشانی مبارک کو، بھویں مبارک کو، آنکھ مبارک کو، ناک مبارک کو دیکھ رہی ہیں، وہ والضحیٰ کا مکھڑا جس کی خوبصورتی سے بھیک مانگ کر چاند و سورج اور ستارے روشن ہو گئے، چمکنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے بیٹے سو کر اٹھتے ہیں، منہ اترا ہوا ہے، منہ گندا ہے، میرا بیٹا محمد جب بھی اٹھتا ہے آنکھوں میں سرما لگا ہے، سر پر تیل اور کنگھی کی ہوئی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، ایسے جیسے کسی نے بار بار غسل اور بہترین پانی سے نہلایا ہو۔ یہ شکل اور صورت میں نے ہمیشہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا کیا برکات دیکھی ابو طالب نے۔ ابو طالب کے دل میں ویسے بھی پیار بھرا ہوا تھا، لیکن اپنے نصیبوں کا مارا ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ جب آمنہ کے گھر سے خبر آئی، اطلاع کہ ایک نور نظر اللہ نے دیا ہے، ابو طالب کو اتنی خوشی ہو گئی، اتنی خوشی ہو گئی کہ اس نے اس وقت کے بہترین میوہ، ہماری زبان میں چاکلیٹ کہیے، وہاں کا بہترین ڈش، بہترین کھجور تھے، وہ تقسیم کر دیے۔ یہاں تک خوشی پوری نہیں ہو گئی تو اس نے گھی ڈال کر دیے جلا دیے، اجالا سب جگہ ہو جائے، میرا بھتیجا آ گیا ہے۔ اس نے اپنے حیثیت کے مطابق خوشی کر دی، اس کی باندی
کئی دنوں سے اس کے پاس رہتی تھی. سویبا ان کا نام تھا. ایک انگلی کے اشارے سے خوشی کو وجد آ گیا اور انگلی کا اشارہ کر کے سویبا کو کہا چلی جا تو آزاد ہے. اللہ کی قسم اللہ کو انگلی کی ادا پسند آ گئی. یہ انگلی حضرت عباس آ کے میرے پیغمبر سے کہنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے چچا ابو جہل عذاب میں گرفتار ہے آگ کی، لیکن انگلی محفوظ ہے، انگلی کو آگ چھونے کو تیار نہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت اور خوشی سے جو انگلی کا اشارہ ہو گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی. ارے سبق لے لو ان کی اداؤں کو، سنتوں کو، طریقے کو، اسوے کو اگر زندگی میں داخل کرو گے، ارے یہ دنیا کی آگ اور دھوپ کیا جہنم کی آگ تم کو چھو نہیں سکے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ایک بہت خوبصورت، بہت پیاری ارہاس آپ مچل جائیں گے، جھوم جائیں گے. اس وقت کے لیے دعا دیجئے کہ حق اور مستند بات میری زبان سے خدا نکالے اور ہم تماموں کو عمل کی دولت دے. یہ دعا آپ مجھے دیجئے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنے فضل سے، شان ستاری سے اسی آقا سید الکونین تاجدار بطحا سچوں کے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل خدا ہم تماموں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ ہی کی سنت کی روشنی میں جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.